بعض اوقات حسد کا سبب عزت اور غلبہ پانا ہوتا ہے کہ میں دوسرے کو کنٹرول کر لوں یا دوسرا کسی طرح ختم ہو جائے. اور اس کی مثال عبداللہ بن ابی کی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا حاسد دشمن تھا اور وہ کسی بھی موقع پر کوئی بری باتیں کرنے سے چوکتا نہیں تھا. اسی طرح حسد کا ایک سبب تکبر ہوتا ہے کہ میں سب سے بڑا رہوں، مجھ سے آگے کوئی نہ نکلے. اور اگر کسی اور کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے، کوئی نعمت مل جاتی ہے، کسی کے بچے زیادہ پڑھ لکھ کر قابل ہو جاتے ہیں تو دوسرے لوگ اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کی مثال شیطان کی مثال ہے کہ شیطان کا بڑا ایک مقام تھا، یعنی شیطان بننے سے پہلے بڑا عبادت گزار تھا اور بہت اس کا نام تھا. لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ آدم کو سجدہ کروایا گیا ہے تو وہ حسد کا شکار ہو گیا، اور اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مٹی سے بنا ہو اس کو سجدہ کروایا جائے اور مجھے بھی کہا جائے کہ میں اس کے آگے جھک جاؤں. تو اس نے کہا تھا کہ میں بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اس کو مٹی سے بنایا گیا، میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا. اور پھر چونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کا خلیفہ بنایا تھا انسان کو، تو شیطان سے یہ برداشت نہ ہوا اور اس نے ایک مستقل دشمنی پال لی. اسی طرح بعض اوقات یہ ہے کہ بہن بھائیوں کے بیچ میں بھی حسد آ جاتا ہے، جس کی مثال یوسف علیہ السلام کی ہے. اور ان کا مسئلہ کیا تھا کہ یوسف ہمارے باپ کو زیادہ پیارے ہیں اور ہم تو ایک گروہ کی شکل میں ہیں، یعنی ستیلے بھائی تھے ان کے اور باقی سب جو تھے وہ دوسری ماں سے تھے. تو ان کا آپس میں ایک جتھا بن گیا اور یوسف علیہ السلام کی والد صاحب کو جو ان سے محبت تھی وہ ان سے برداشت نہ ہوئی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ جا کے ان کو کہیں قتل کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں تاکہ یہ والد کی نظروں سے ہٹ جائیں. اور اس طرح انہوں نے جا کر ان کو کنویں میں پھینک دیا. اسی طرح بعض اوقات ایک سبب یہ بھی بنتا ہے حسد کا کہ انسان اپنے لیے بڑے مرتبے کی خواہش کرتا ہے، اور اس میں انسان کا اپنا نفس ہی اتنا خبیث اور بخیل ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کی نعمت، کسی کی بڑائی، کسی کی قابلیت، کسی کا حسن، کسی کا علم، کسی کا مال و دولت برداشت نہیں کر سکتا. تو آپ دیکھیے کہ جو آسمان پر سب سے پہلا گناہ ہوا تھا وہ حسد ہی کا تھا کہ ابلیس نے حسد کیا تھا. حسد کی ابتدا اس سے ہوئی. پھر اس کے بعد زمین پہ آنے والا پہلا قتل بھی حسد ہی کی بنا پر قابیل سے ہوا تھا. تو حسد کرنا جو ہے وہ حرام ہے. حاسد جو ہوتا ہے وہ دراصل اپنے رب سے ایک طرح سے دشمنی کرتا ہے کہ تو نے فلاں بندے کو زیادہ نعمت یا مجھ سے زیادہ نعمت کیوں دے دی. پھر اسی طرح وہ رب کی تقسیم پہ ناراض ہوتا ہے اور وہ کسی طرح برداشت نہیں کر سکتا. تو یاد رکھیے کہ حسد جو ہے وہ ایمان کے منافی صفت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. ابن قیم کہتے ہیں کہ کفر کے 4 ارکان ہیں، ایک تکبر، ایک حسد، ایک غضب اور ایک شہوت. اور یہ دین کو موڑنے والی صفات بھی ہیں. اور لوگوں کی خیر اور بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اپنی نعمتوں کو دیکھیں اور ان پر خوش ہوں، دوسروں کی نعمتیں دیکھ دیکھ کے جلے نہیں اور ان پر دل میں کڑھن اور حسد نہ رکھیں. اور یہ یاد رکھیے کہ حسد کا نقصان جو ہے وہ دوسرے کو تو ہوتا ہی ہے، لیکن جو کرنے والا ہے اس کا اپنا دین اور ایمان بھی ایٹ سٹیک ہوتا ہے، خطرے میں ہوتا ہے. حسد انسان کے اپنے جسم کو جلاتا ہے کیونکہ حسد کی آگ دل میں ہوتی ہے، اور جو حاسد ہوتا ہے اس کو کہیں کسی پل چین نہیں آتا اور وہ ہر وقت کڑتا رہتا ہے. اور خاص طور پر جس وقت اس کا انٹریکشن اس سے ہوتا ہے جس سے وہ حسد کرتا ہے تو اور بھی اس کے اندر تکلیف اٹھتی ہے. پھر حسد بغض کے وجہ سے لڑائی اور جھگڑے کا سبب بھی بن جاتا ہے اور نیکیوں کو خراب کر دیتا ہے اور نافرمانیوں اور شر کا سبب بن جاتا ہے. اسی طرح نظر بد جو ہے، نظر بد بھی حسد کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اور نظر بد جو ہے وہ ایک طرح سے اس کو تیر کہا گیا کہ نظر کیا ہے؟ ایک تیر ہے. ابن القیم کہتے ہیں کہ یہ حاسد اور نظر لگانے والے کے نفس سے نکلنے والے تیر ہوتے ہیں. یعنی جس طرح فزیکل تیر ہوتے ہیں ایسے ہی جو حاسد جس کے دل میں بغض اور شر ہوتا ہے اس کی نگاہوں سے کچھ ایسی ریز نکلتی ہیں جو جا کر اس شخص کے اوپر اٹیک کرتی ہیں جس سے وہ حسد کر رہا ہوتا ہے. اگر محسود جو ہے یعنی جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کی پروٹیکشن ہو چکی ہو، جیسے نماز کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، اذکار کے ذریعے، اور خاص طور پر معوذتین جو ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کے ذریعے،
تو پھر وہ تیر جو ہے وہ وہیں جل بھن جاتے ہیں، وہ اثر نہیں کرتے. لیکن اگر وہ شخص نعمتیں پا کر اللہ کا شکر گزار نہیں، اپنی عبادت کا دھیان نہیں رکھتا، تو وہ تیر جو ہے اس کو جا لگتے ہیں اور پھر ایسی بیماریوں کا سبب بن جاتے ہیں جن کا ریزن پتہ نہیں چلتا اور انسان مسلسل تکلیف میں مبتلا رہتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ کبھی یہ تیر لگ جاتے ہیں اور کبھی خطا ہو جاتے ہیں، اور نظر کا لگنا جو ہے وہ برحق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر لگنا برحق ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات نظر سامنے کوئی آئے تو اس وقت لگتی ہے اور بعض اوقات تصویروں وغیرہ پر بھی لگتی ہے. یعنی آج کل آپ دیکھیں کہ کتنا یہ رواج عام ہو گیا ہے، شادی ہوئی، شادی کی تصویریں فیس بک پہ ڈال رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور کون کس نظر سے دیکھ رہا ہے، کس حسد کے ساتھ دیکھ رہا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ بچہ پیدا ہوا، پہلے دن کی بچے کی تصویریں ڈال دیتے ہیں، اور وہ ابھی معصوم سا بچہ ہوتا ہے، اس کے اوپر تو ابھی کوئی پروٹیکشن کی لیئر بھی نہیں ہوتی، تو اس کو اسی طرح اثر ہو جاتا ہے بعض اوقات. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. تو جب تم اپنے کو منصوبے بناؤ تو رازداری سے کام لو، یہ نہیں کہ پوری دنیا میں اس کی شہرت کر دو کہ میں یہ کرنے والا ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. جب انسان کچھ کر لے پھر اس کے بعد تو سب کے سامنے آ ہی جائے گا اور اس وقت تک وہ کام ہو بھی چکا ہوگا. پھر اسی طرح حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی موت کا سبب بھی نظر بن سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قضاء اور قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بنتی ہے. یعنی بہت سے لوگوں کو بظاہر کوئی بیماری نہیں ہوتی، اچانک کوئی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اچانک کوئی برین ہیمریج ہو جاتا ہے، اچانک ہی کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو اس کے پیچھے بھی نظر بد ہو سکتی ہے. اسی طرح جانوروں کی موت کا سبب بھی بن سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. یعنی بعض جانوروں کو جب نظر لگتی ہے تو تڑپ اٹھتے ہیں اور کھڑے کھڑے گر کے ختم ہونے لگتے ہیں، تو ان تک بھی یہ اثرات پہنچتے ہیں.